کے مخیر حضرات کو ان کو میں درد دل سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آگے بڑھیں. ان کے لیے خوراک، خیمے، ادویات، کپڑے اور جو کچھ بھی، اور نقد جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ آپ بہت بڑی آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام درد آشنا میں میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر فرحانہ اویس. نیکی کوئی ایسا جذبہ نہیں کہ جس میں ہم کام شروع کریں اور پھر اس کو چھوڑ دیں، بلکہ یہ ایک ایسا چشمہ ہے جو ایک دفعہ جاری ہو جائے تو پھر جاری ہی رہتا ہے. اور یقیناً ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی، ان اداروں کی جنہوں نے کسی بھی مشکل میں، جب پاکستان میں کوئی بھی مشکل آئی تو انہوں نے نہ صرف کھڑے ہو کر ان ضرورت مندوں کی مدد کی، بلکہ اس وقت تک مدد کی جب تک کہ وہ خوشیوں کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس نہیں لوٹ گئے. ایسے ہی کچھ ادارے آج بھی سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، اور کہیں پر کچھ لوگ انفرادی طور پر یہ کام کر رہے ہیں، کہیں پر اداروں کی صورت میں کر رہے ہیں، اور کہیں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت بھی اپنے سطح پر کام کر رہی ہے، لوگ اپنی سطح پر کام کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو جاری و ساری ہے، جس کو جاری و ساری رہنا چاہیے. اور یہ کچھ دنوں کی یا کچھ مہینوں کی بات نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے اس میں ہمیں چند سال لگ جائیں. لیکن جب تک وہ تمام لوگ اپنے گھروں میں خوشیوں کے ساتھ آباد نہیں ہو جاتے، ہم اس نیکی کے جذبے کو اسی طرح سے آگے بڑھاتے رہیں گے. ہم اپنے لوگوں کو اسی طرح سے موٹیویٹ بھی کرتے رہیں گے، اور وہ لوگ جو ہمارے لیے مثال بن کر کام کر رہے ہیں انہیں آپ کے سامنے لا کر یہ بتاتے رہیں گے کہ کس جذبے کے ساتھ اور کس حوصلے کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور مسلسل دن رات لگے ہوئے ہیں، تاکہ ہمارے دوسرے بہن بھائی جو کسی مشکل میں گرفتار ہیں انہیں ان مشکلات سے، ان پریشانیوں سے نجات دلائی جا سکے. آج کا پروگرام بھی اسی حوالے سے ہے، اور ہم بات کریں گے کہ نیکی کے جذبے کو کس طرح سے ہم نے جاری رکھنا ہے، اور ان لوگوں کی مدد کو بھی جو اس وقت مشکل میں گھرے ہوئے ہیں ان کو جاری رکھنا ہے. ان کے بہت سارے معاملات ہیں جن کو ہم وقتاً فوقتاً آپ سے شیئر کرتے رہتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے بتانے کا کہ ان کو جو ضرورت ہے اس وقت وہ آپ کو بتاتے رہیں، تاکہ اس کے حساب سے جو مدد کرنے والے لوگ ہیں ان کو آسانی ہو اور ان کے مدد کے لیے وہی چیزیں بھجوا سکیں جن کی اس وقت ضرورت ہے. آج کے پروگرام میں جو معزز مہمان ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں ان کا تعارف میں پہلے آپ سے کراتے چلوں، پھر ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہماری پہلی معزز مہمان حمیرہ عفان صاحبہ، جو کہ ماہر نفسیات ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ جو لوگ اس وقت اعصابی تناؤ میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، ان کو کس طرح سے ہم نے باہر نکالنا ہے ان تمام تناؤ سے، ان مشکلات سے، اور ان کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنی ہیں. حمیرہ صاحبہ، پروگرام میں خوش آمدید. تھینک یو. بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. ہمارے دوسرے معزز مہمان آپ کے اور ہمارے سب کے جانے مانے اور ہم سب کے پسندیدہ ماہر ایجوکیشنسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ ہم سب جانتے ہیں کہ معروف اسکالر ہیں، اور یہ جو ہمارے آس پاس کے حالات ہیں اس پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور ہمیں بہت سے اچھی باتیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان پریشانیوں سے، ان مشکلات سے اپنے آپ کو باہر نکال سکتے ہیں. میری مراد ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے. پروفیسر صاحب، بہت شکریہ، پروگرام میں خوش آمدید. آپ کا بھی بہت شکریہ، پاکستان ٹیلی ویژن کا بھی بہت شکریہ. ہمارے تیسرے معزز مہمان، ان سے بھی ہم سب واقف ہیں، اور جو ان کی خدمات ہیں، ان کی ٹیم کی خدمات ہیں، ان سے بھی ہم سب واقف ہیں. آپ ہیں JDC کے جنرل سیکریٹری ظفر عباس صاحب، جو کہ دن رات کام کر رہے ہیں اس حوالے سے. اس سے پہلے بھی آپ بہت سارے کام کرتے رہے ہیں، جب جہاں ضرورت پڑی پاکستان میں ان لوگوں کو جو کسی مشکل میں گرفتار تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر ان کی مدد کی اور بڑے جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے ظفر صاحب. بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا. حمیرہ صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں. ہم نے بات کی کہ ہمارے جو لوگ اس وقت پریشانی میں ہیں، مشکل میں ہیں. یقیناً جب کوئی اتنی بڑی مشکل آتی ہے تو اعصاب پر ایک دباؤ آ جاتا ہے نا،
اور پھر اپنے آپ کو اس مشکل سے نکالنا بڑا مشکل ویسے تو ہوتا ہے، لیکن بہرحال آپ جیسے لوگ ہیں جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، بہت سے دیگر لوگ جو ان لوگوں تک پہنچ رہے ہیں وہ ان کی ہمت افزائی کرتے رہتے ہیں. تو آپ بتائیے اپنے اینڈ سے کہ کیا کرنا چاہیے کہ ان کو ہم جلدی اس ٹینشن سے، اس ڈپریشن سے باہر نکال سکیں؟ اچھا فرح، انٹرسٹنگلی ایک سائیکل ہوتا ہے ہر انسان کا جذبات کے تھرو جانے کا. ایک دم سے ڈپریشن کا سٹیٹ نہیں آتا. اتنے بڑے سانحے کے بعد ایک انیشل شاک پیک انسان کے اندر آتے کہ یہ ہو کیا گیا، بیکاز اتنا بڑا لاس ہوتا ہے آپ کا جان کا، آپ کے مال کا، آپ کے احساسات کا، آپ کی اتنی ساری چیزوں کا کہ اس کو سیٹل ان کرتے ہوئے، ڈائجسٹ کرتے ہوئے، ہضم کرتے ہوئے بھی کچھ وقت لگ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. پھر جب تک آپ کا وہ کچھ وقت لگتا ہے اس کو ہضم کرنے میں، اچھا آس پاس دیکھنے میں کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے، پھر جا کے کہیں پر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. ڈپریشن تب جا کے آرام سے سیپ ان کرتی ہے. تو ایسا نہیں کہ ابھی یہ سانحہ ہوں گے تو فوراً سے لوگ ڈپریس ہو گئے، بیکاز وہ اتنا اپنے احساسات کے ساتھ جنگ ایک چل رہی ہوتی ہے، لڑ رہے ہوتے ہیں، سروائیول ہوتی ہے، زندہ رہنے کی ایک آس ہوتی ہے. اس کے اندر ڈپریشن جو ہے وہ تھوڑی پیچھے آ جاتی ہے. پھر جہاں سے لوگ ذرا تھوڑا سا ریہیبلیٹیٹ ہوتے ہیں یا تھوڑا سا نارمل لائف کی طرف جاتے ہیں، ذرا سا ایڈجسٹ ہوتے ہیں، پھر جا کے ایک ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، جیسے میں نے کہا. پھر جا کے پھر ایک ہوتا ہے کہ ہمارا لاس کیا ہوا ہے، جان کا، مال کا، لوگ نہیں ہیں آس پاس، ہمارا گھر نہیں رہا. اور لاس ضروری نہیں کہ خالی انسان کی جانے سے ہو، لاس بھی وہ جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو، بالکل، اور دیکھتے ہوئے آپ دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. تو اس ڈپریشن میں آتے آتے بھی لوگوں کو تھوڑا وقت لگتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہماری ماشاءاللہ سے ایک چیز بہت مجھے ایک اچھی لگتی ہے اپنے قوم کے بارے میں، پاکستانیوں کے بارے میں، ریزیلینس جو ہے، جو قوت ان میں واپس آنے کی، چاہے وہ ڈپریشن سے ہو، چاہے وہ کسی لاس سے، وہ جذبہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ بڑی سے بڑے سانحہ وہ اتنا آرام سے تو میں نہیں بولوں گی مشکل سے، لیکن آرام سے وہ آ جاتے ہیں. لیکن بہرحال بہت ہی باہمت قوم ہے، باہمت قوم ہے بالکل. وہ جس ہمت سے وہ آتے ہیں، تو چاہے وہ ڈپریشن ہو، چاہے وہ لاس ہو، ان کا وہ اوور کم کرنے کا طریقہ بڑا اچھا ہے. تو اس ڈپریشن کے اندر اب جس ڈپریشن کے لوگ تھرو گزر رہے ہیں اور جا رہے ہیں، یہ ہم جیسے لوگ جو ان کو تھوڑا سا پازیٹیو راستہ دکھا سکتے ہیں یہاں سے نکلنے کا، ان کو آگے آنے کی بہت ضرورت ہے. ابھی تک نفسیات کے اوپر اتنا ایسا وہاں پر کام ہوا نہیں ہے. مینٹل ہیلتھ سوسائٹی پاکستان کی انفارچونیٹلی اتنی اسٹرانگ بنی ہوئی نہیں ہے. سائیکائٹری ہے یس، لیکن جہاں پہ یہ کاؤنسلنگ کی بات ہے وہ ابھی تک وہاں نہیں گئے. لیکن اتنے جو لوگ جا رہے ہیں، اتنے سیلیبریٹیز جا رہے ہیں، اتنے فیمس لوگ جا رہے ہیں، باہر ملک سے لوگ جا رہے ہیں، وہ سب ایک ہمت دینے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے. آپ کا خیال ہے کہ ماہر نفسیات کو بھی خود سے انیشیٹو لینا چاہیے، بالکل جانا بالکل چاہیے؟ ایبسلیوٹلی. شروع میں ہم نے یہ سجیسٹ بھی کیا تھا کہ ایک ٹیم ماہر نفسیات کی جائے جو بیٹھ کے بچوں سے بات کر سکے، جو بیٹھ کے بڑوں سے بات کر سکے، ان کی صرف بات سنیں. سلوشن، آدھا سلوشن صرف سننے میں اور ایک رے آف ہوپ، ایک لائٹ دکھانے میں ہی کافی چیزیں آگے آ جاتی ہیں. اور جو فیلڈ پہ اتر کے کام کر رہے ہیں ان کا تو ڈیفینیٹلی، جیسے JDC بھی ہے اور باقی لوگ بھی ہیں، ان کے تو آف کورس وہ تو انکمپیریبل ہے. یقیناً. پروفیسر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم نے یہی سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ جب کوئی بڑی مشکل آتی ہے تو اس کے بعد پھر کوئی بہتری کی اچھی پوزیشن بھی اتنی ہی مضبوط بنتی ہے. تو اتنی بڑی مشکل کے بعد ہمارے لیے بہتری کی کیا اچھی سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ بنیادی باتیں قوم کے مزاج کے ساتھ ہوتی ہیں. جو بھی ہماری بہن نے یہ بات کہی اور آپ بھی کہہ رہی ہیں اور ہر ایک یہ بات کہتا ہے کہ پاکستان کا ہر فرد آزمائش میں پورا اترنے کے لیے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے اور مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن اس کا پس منظر دیکھیے آپ کہ اس قوم نے یقیناً جو نوجوان ہیں انہوں نے کوئی مشکلات نہیں دیکھی ہیں اور اللہ نہ کرے کہ ان پر کوئی مشکل آئے، آمین. لیکن ایک چیز ضرور ہے، اس قوم نے اس جذبے کو اپنے ورثے میں پایا ہے جو جذبہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل بیت کی نسبت سے ہمیں ملتا چلا آیا ہے کہ مشکل سے مشکل میں کربلا بھی ہو تب بھی 6 مہینے کا بچہ اپنی قربانی دیتا ہے. اور اگر 47 کی آزادی کی بات ہو تو تب بھی لوگ اپنی گردنیں کٹوا کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. 65 ہو، 70 کی دہائی ہو یا آج کا دور ہو، کہیں سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کوئی مشکل ہو، نوجوان اس میں، چاہے وہ ظفر عباس ہو یا ہماری بہن ہو، آپ ہو، کتنے لوگ ہیں، ہزاروں لوگ جو بہن بھائی ہمارے ہیں جو مدد کر رہے ہیں، کوئی صلہ نہیں چاہیے ان کو، لیکن اللہ کے لیے اور اپنی قوم کے لیے اور نبی کی محبت کے اندر، اہل بیت کی محبت میں، بزرگان دین کے طریقے کو، اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ کیسے اپنے دروازوں کو کھول کر اور دلوں کو دروازوں کو کھول کر، اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول کر مدد کی. تو یہ جذبہ جو ہوتا ہے یہ اصل میں ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے مجموعی طور پہ آپ کی نیشنل آئیڈینٹی کو.
اب ذرا سا سوشل سائنسز کی طرف آپ چلیں تو آپ دیکھیں گے کہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی ریہیبلیٹیشن میں طاقت خالی جو مٹیریلسٹک اپروچز ہے اس کی نہیں ہوتی ہے, اس کے اندر فرد کے اندر چھپی ہوئی اس چیز کی ہوتی ہے. دیکھیے 3 چیزیں آپ کے پڑھائی جاتی ہیں نفسیات کے اندر, ایک ایڈ پڑھائی جاتی ہے, ایک ایگو, ایک سپر ایگو. اچھا ان تینوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, منفی استعمال ہو تو انسان فرعون بن جاتا ہے ایگو سپر ایگو میں جا کر, لیکن اگر مثبت ہو تو خاکسار بن جاتا ہے کہ میری ایگو یہ ہے کہ مجھے بھیک نہیں لینی, مجھے اپنے گھر سے سب کچھ دے دینا ہے, اور دینے والے کو یہ احساس بھی نہیں دلانا ہے کہ تیرے ہاتھ پر میں نے کیا رکھا. عزت نفس عزت نفس کہ اگر سیدھا ہاتھ دے رہا ہے تو الٹے ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو. تو ہماری قوم ایسی ہی ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن ایک ٹھیلے والے کو بھی اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے اور یا یہ بھوک سے تڑپ رہا ہے تو بخدا وہ شخص جو کچھ بھی ہے وہ پہنچاتا ہے اس تک. ایسے ہی ہے, دیکھا ہم لوگوں نے. اس جذبے کے ساتھ جو قوم زندہ ہو اس کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اسے کوئی توڑ سکتا ہے؟ کوئی اس کو شکست دے سکتا ہے؟ یہ بیکار کی بات ہے. اور جس وطن کے اتنے سپوت, چاہے وہ وردی کے ساتھ ہوں یا بغیر وردی کے ہوں, میں تو پورے پاکستان کو کہتا ہوں یہ پاکستان کی طاقت ہے. یہ سارے لوگ, ہر فرد, ہر بچہ جو پہلی کلاس میں پڑھ رہا ہے وہ پاکستان کا فوجی ہے. بے شک ایسے ہی ہے. اور جو شخص کسی کیچڑ میں اتر کر, چاہے وہ عبدالستار عیدی ہو, چاہے وہ چھیپا ہو, چاہے JDC ہو, چاہے وہ سیلانی ہو, یا وہ افراد جو نظر نہیں آتے لیکن خاموش مجاہد ہیں, یہ سب وہ لوگ ہیں جن میں جذبہ اخوت ہے, جن میں جذبہ محبت ہے, جن کے جذبوں کو پازیٹیو لے کر چلنا چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا, استثناء ہے, لیکن اکثر و بیشتر یار کیا ہوا, یہ امداد جاری ہے, پتہ نہیں پہنچے گی نہیں پہنچے گی, ارے یہ ہم کام کر رہے ہیں, پتہ نہیں اس سے کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا. جناب ہم یہ کمیونٹی کاؤنسلنگ میں بات کر رہے ہیں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں نے بھی امریکہ سے انٹرکلچرل کمیونیکیشن, کینیڈا سے انٹرکلچرل کمیونیکیشن میں گریجویشن کیا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کاؤنسلنگ کے اندر میں نے وہاں پر الحمدللہ باقاعدہ کورسز کیے. تو مجھے پتہ ہے کہ فرد کی نفسیات کچھ بھی نہیں ہے, اسے بھوکا رکھیں لیکن عزت سے بات کریں. اگر عزت نفس مجروح ہوتی ہے تو وہ ٹھوکر مار دے گا آپ کی دی ہوئی چیز کو. یہ جتنی امداد ہے یہ بیکار ہے, سب بیکار ہے. عزت نہیں ہے. اور کمال یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر فرحانہ اویس صاحبہ, کیونکہ آج میں جتنے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ, چاہے وہ دینی طبقے کے لوگ ہوں, چاہے وہ سماجی طبقے کے لوگ ہوں, سماجی بہبود کے لوگ ہوں, چاہے وہ ماہرین نفسیات ہوں, یا کہیں سے بھی ہو کوئی فرد ہو, یا ڈاکٹرز ہوں, انجینئرز ہوں, آسمانوں پر اڑنے والے لوگ ہوں, پائلٹ ہوں, لیکن جب یہ سب ایک ساتھ مل کر آتے ہیں نا تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ ہے میرا پاکستان. یہ ہے پاکستان, یہ جذبہ ہے جس کو ہم نے جگائے رکھنا ہے اور اسی طرح سے آگے بڑھتے رہنا ہے. آپ نے جو نا ایک ولولہ دے دیا ہے ڈاکٹر صاحب بات کر کے. اقبال کا ولولہ ہے, قائد اعظم کی محبت ہے, اپنا کیا ہے, کچھ بھی نہیں. بے شک. ظفر صاحب آپ نے بہت مشکل حالات میں کام کرتے رہے ہیں, بہت سی ایسی چیزیں دیکھتے رہے ہیں جو ظاہر ہے کہ اعصاب پہ بعض دفعہ طاری بھی ہو جاتی ہیں. تو تھوڑا سا پہلے یہ بتائیے گا کہ جو انیشلی جب آپ پہلی دفعہ گئے یہ سیلاب زدگان کے جن علاقوں میں, کیا حالت دیکھی اور اب آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جس وقت ہم بلوچستان میں کام کر رہے تھے اور ہمیں اچانک سے ایک رات فون آنا شروع ہوئے, اور بے تحاشا فون آنا شروع ہوئے کہ ہمارا سب کچھ بہہ گیا, ہمارا سب کچھ بہہ گیا. اور ہم پھر وہیں سے سفر کر کے فوراً پہنچے سکھر, اور پھر جو ہم نے خیرپور شہر کے گمبٹ کے مناظر دیکھے وہ دہلا دینے والے تھے. میں آپ کو ایک چھوٹے سے 30 سیکنڈ کے اندر سمجھا دیتا ہوں. مناظر یہ تھے کہ میری اپنی رہائش فیڈرل بی ایریا میں, اچھا, اور میں سو کے اٹھوں یا میرے دروازے پہ آگے 10 آدمی دستک دیں گے فوراً گھر چھوڑو, گھر گرنے والا ہے, بہنے والا ہے, سیلاب آ گیا, میں شاید یقین نہ کروں, لیکن آدھے گھنٹے بعد میں کسی پہاڑی پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں کہ میرا پورا فیڈرل بی ایریا وجود سے مٹ چکا ہے. تو یہ صورتحال پورے سندھ کی ہوئی. ہم نے سکھر بیراج پہ کھڑے ہو کے ایک اپیل کی کہ خدا کے واسطے سب اپنی توجہ ادھر کریں. تقریباً 16 لاکھ مکان کچے جو تھے وہ سب بہہ گئے, 1 کروڑ لوگ کھلے آسمان کے نیچے ہیں. اس پہلی اپیل کے بعد آپ یقین جانیں نیریٹو چینج ہوا پورے ملک میں سب کا, اور سب کی توجہ آئی 12 سے 14 گھنٹے کے اندر اس طرف. اور پاکستانیوں نے وہ کمال کیا کہ میں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کے روکا ہے لوگوں کو اس وقت کہ میری کیپیسٹی 200 ٹرک کی ہے, مجھے ٹرک نہیں مل رہے ہیں اس وقت, اور ہم نے ڈیلی 100, 200, 400, 500, 700 اس طرح سے ٹرک نکالنے شروع کیے. لیکن آفت کا میگنیٹیوڈ بہت بڑا ہے, اتنی بڑی آفت ہے کہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو حکام ہیں, وزراء ہیں, وہ ٹی وی پارلیمنٹ میں بتا رہے تھے کہ ابھی بھی 3.5 کروڑ 3.25 کروڑ لوگوں کا کچھ نہیں بن رہا. تو مشکل یہ ہے کہ ہمیں بالکل وہی جذبہ جو سر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی غریب آدمی بھی ہوتا ہے, اس کی ٹھیلے پہ دہاڑی لگی ہے, وہ اپنے بچوں کو بھول جاتا ہے کسی کی مدد کرنے کے لیے اور دے دیتا ہے کہ ہم بچے آج بھوکے سو جائیں گے, نہیں سوچتا بھی نہیں ہے, وہ گھر جا کے دیکھتا ہے جیب میں کچھ نہیں بچا. تو ابھی بھی اس کی ضرورت ہے.
ہمیں صرف اتنا سوچنا ہے کہ ہم کراچی میں کیا اس وقت موٹر سائیکل پہ رات میں گھوم سکتے ہیں؟ نہیں، سردی شروع ہو چکی ہے. اگر ہم کسی کھلے ایریے میں تو ہم وہاں نہیں گھوم سکتے. تو وہاں اس سے 4 گنا زیادہ سردی ہے، پانی کھڑا ہے، مچھر جو ہیں وہ اس طرح سے کاٹ رہے ہیں لوگوں کو کہ اب لوگوں کے جسم سن ہو گیا ہے. ہاتھ پہ 100 مچھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کیا کریں. آپ دہی کی پلیٹ کے اندر دہی کو ڈھانک دیں، ایک نوالا لگانے کے لیے پلیٹ ہٹائیں جلدی سے اور بند کر دیں. جتنی دیر میں ہٹا کے بند کیا آپ نے، وہ پوری دہی بلیک ہو چکی ہے، اتنی مچھروں کی لیئر ہے. اور جو نوالا آپ کے منہ میں جا رہا ہے، اچھا نوالا بھی نصیب والوں کو مل رہا ہے، نہیں ہے کھانا. جن کے پاس دیکھیں، میرا علاقہ فیڈرل بھی ایریا ٹوٹے گا نا، سیلاب بہا لے گا، تو میرے پاس امید ہے. میں کہوں گا میرے رشتہ دار ناظم آباد میں رہتے ہیں، میرے رشتہ دار ڈیفینس میں رہتے ہیں، میرے رشتہ دار امریکہ میں رہتے ہیں. بیچارے ہاری ہیں، بیچارے کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں. ان کی پہنچ 30 کلومیٹر بعد جو واحد سڑک بچی ہے وہاں تک بھی نہیں ہے. اتنے پانی کے اندر وہ اپنے بچوں کو کندھے پہ رکھ کے کیسے پہنچیں گے وہاں تک؟ چلے پانی اتر گیا، ریت دلدل ہے، بچہ تو دھنس جائے گا اس کے اندر. وہ صرف اس وقت خدا کی طرف دیکھ رہے ہیں، اپنے پاکستانی بھائیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. کوئی دوسری امید نہیں ہے. میں پریشان ہو گیا، ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا، ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنے آپ کو سوشل ورکر ہی کہتے ہیں. تو انہوں نے بولا کہ نہیں، اب تو تقریباً 80% لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. آپ دیکھیں، مطلب آپ لوگوں کو گمراہ نہیں کریں. آپ مجھے بتائیں نا، کس نے 3.5 کروڑ لوگوں کو خیمے دے دیے بھائی؟ 3.5 کروڑ لوگوں کو مچھردانیاں چلی گئیں. 3.5 کروڑ. کل بھی ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے مجھ سے بولا اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اس وقت؟ تو میں نے ان سے بولا اگر آپ نے ان لوگوں کو زندہ رکھنا ہے تو ان کو پکا ہوا کھانا بھی آج دینا ہے، ان کو راشن بھی دینا ہے، ان کو مچھردانیاں بھی دینی ہیں، ان کو سینیٹری پیڈز بھی دینے ہیں، اور پھر سردی شروع ہو گئی ہے، ٹینٹ بھی دینے ہیں. اور جب کبھی پانی سوکھ جائے گا ان کو گھر دینے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے گھر نہیں توڑے. ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی زندگی، ان کی دادی پردادی کا دیا ہوا ایک سونے کی چوڑی، ایک چاندی کی چوڑی بکس کے اندر بہتی ہوئی گئی، وہ نہیں روک سکے. ان کی زندگی بھر کی کمائی 2 بکریاں ان کی آنکھوں کے سامنے پانی میں بہتی ہوئی گئیں، وہ نہیں روک سکے. اور اس وقت یہ عالم ہے کہ لوگوں کے جسم پہ 1.5 مہینے پہلے جو کپڑا تھا اب تک وہی کپڑا ان کے جسم پر ہے. اگر گئے ہیں 20-20 ہزار ٹرک کپڑوں کے تو دکھاؤ. تو بات یہ ہے کہ ہمیں بالکل نہیں بھولنا ہے. ہم اگر اس سردی میں اپنے بکس پیٹیاں کھول کے یا کہیں جا کے سمر کلیکشن اٹھا رہے ہیں تو ایک سویٹر کسی اس بچے کے لیے لے لیں جو سیلاب میں پیدا ہوا ہے ابھی 3 دن پہلے، اس کو بھی سردی لگے گی، مر جائے گا. وہ دفنا بھی دیں گے کسی پہاڑی پہ گڈھا کر کے. پانی وہاں پہ کچھ اترا ہے ان ایریاز اترا ہے، میں؟ کچھ علاقوں میں پانی اترا ہے، لیکن جہاں پانی اترا ہے اس جگہ جہاں وہ پانی کھڑا تھا، جہاں وہ گھر بہا ہے، وہاں ابھی آپ کچھ نہیں کھڑا کر سکتے. آپ جائیں گے خشک جگہ پر. اب خشک جگہ پر ہم ابھی ورکنگ کر رہے ہیں. آج ہم 7 الگ الگ جگہوں پہ 10-10 مکان بنا رہے ہیں تاکہ اس کی کاسٹ ہمارے سامنے آئے. دیکھیں میں ان کو ایک نئی چیز بنا کے دے دوں یونیک، وہ اس میں نہیں رہیں گے. بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک جگہ پر 100 گھر بنا دیں گے. مشکلات ہیں وہاں. وہ کہہ رہے ہیں ہم فلاں قبیلہ ہیں، ہم فلاں قبیلہ ہیں، ہماری الگ روایات ہیں، ہمارا الگ کلچر ہے، یہ الگ قبیلہ ہے. جو سچ ہے اس کو ماننا پڑے گا. ہم اپنا ذہن ان پہ امبوز نہیں کر سکتے. اپنے اوپر رکھ کے سوچ لیں نا کہ آج کوئی مشکل آئے اور ہمیں کوئی بولے ہم آپ کو پلاسٹک کا گھر بنا کے دے رہے ہیں، کیا ہم، ہماری دادی، ہماری نانی، ہماری فیملی اس کو ایڈجسٹ کر سکتی ہے؟ یا وہ ہم آپ کو جی یہ جھولا بنا کے دے رہے ہیں اس میں سو جائیے گا آپ لوگ رات میں؟ تو جو ان کا کلچر ہے بھائی، 8 فٹ کی مٹی کی دیوار، اس دیوار کو کھڑے ہونے میں لگتے ہیں 15 دن. 2 فٹ بنے گی، سوکھے گی 4 دن، پھر اس کے بعد 2 فٹ بنے گی، پھر سوکھے گی 4 دن. یہ پورا پروسیس، لکڑی کی چھت، اس کے بعد باہر ایک باؤنڈری، ایک چولہا باہر، اور جو بھی سسٹم وہاں پر کوئی گٹر کی لائنیں آپ کو پتہ ہے کہاں ہوتی ہیں. وہ جس کی زمین ہے، جو وڈیرا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں تم کھیتی باڑی کر رہو، یہاں گھر بنا لو. کسی بھی جن کے مکان بہیں، کسی ایک کی اپنی زمین نہیں ہے، اس کے پاس کوئی رائٹ نہیں. اب ہم کسی ایک جگہ پہ 100 مکان بنا دیں، ہم نے بنا دی، ابھی اب تو ہم NGO میں کھڑے ہوئے، یا یہ سرکاری ادارے ہیں، یا یہ فوجی ہیں کھڑے ہوئے، تو ابھی تو کوئی سامنے نہیں آئے گا. جیسے ہی ہم اس گاؤں سے اپنا پاؤں باہر نکالیں گے، ایک وڈیرا چلتا ہوا آئے گا، خالی کرو. اچھا، یہ چیز جو ہے اس کو پھر بڑی پلاننگ کے ساتھ کام بڑی کرنے پلاننگ کی کے ضرورت ساتھ کرنے ہے. کی اور ضرورت پھر چونکہ آپ لوگ وہیں کا مٹیریل یوز کر رہے ہیں، مٹی سے ہی اگر گھر بنا رہے ہیں تو مٹی تو ابھی سب گیلی ہے. اصل میں اس کو وہ مشکلات ہیں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی 2010 کے سیلاب میں ہم نے کام کیا تھا. بعض ایسے علاقے تھے جہاں 1 سال بعد پانی نکلا تھا. یہ وہ سیلاب آیا ہے جس کے اندر 3 بیراجوں میں پانی بھرا ہی نہیں تھا. 3 ڈیم ابھی خالی ہیں لیکن شہر ڈوب چکے تھے. اس کا مطلب نہری نظام چوک تھا. تو ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. پانی جیسے اب خیرپور والا علاقہ اس طرح ہے، ڈھالان، تو پانی اسٹل کھڑا ہوا ہے، گمبٹ یہ وہ، اور لوگ اتنے پریشان ہیں. میں پھر بولوں گا سڑکیں کہاں ہیں، یا تو مجھے وہ کوئی ایک بندہ بتائے کہ جی 1 ہفتے کے اندر پچھلی ساری سڑکیں ڈل گئیں. پورا اسٹرکچر وجود سے مٹ گیا ہے. ایک تو ہوتی ہے پکی سڑک، وہ بہ گئی. تو جو کچی سڑک ہے مٹی والی، اس کے نیچے سے جب پانی گزرے گا تو کیا بچے گا؟ تو مشکلات بہت زیادہ ہیں وہاں. ابھی ہم نے میڈیکل کیمپ کیا دادو میں SSU کے ساتھ. آپ کے خیال میں کتنے مریض دیکھے ہوں گے ہم نے ایک دن میں؟ پورا سول اسپتال دادو ہم نے لے لیا تھا. 2 دن میں 50,000 مریض دیکھے ہیں. مریضوں کی پریشانی کا عالم کیا ہے؟ ایک بوڑھی عورت آتی ہے، اس کے ساتھ اس کی بیٹی ہے، اس بیٹی کے بچے ہیں.
اس کے ادھر جو ہے دوسری بیٹی کے بچے ہیں, اچھا بھائی آ جائیں کمرے میں. اب جب وہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو جو ان کے جسم پہ کپڑا ہے اس کے اندر جو بدبو وہ برداشت کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں قیامت ہے. پھر وہ آ کے بیچارے بیٹھ رہے ہیں. اب آپ اس عورت سے پوچھیں اماں سر میں درد ہے, اماں نزلہ ہے, اماں کھانسی آ رہی ہے, اماں گلے میں خراش ہے, اماں خارش ہو رہی ہے, وہ یوں کرے ہاتھ دکھا دیتی یہاں سے یہاں تک کھال نہیں ہے, اماں پیٹ میں درد ہے, اماں. اب آپ کو یہ سب تو دوائیاں دینی اور وہ جھوٹ نہیں بول رہی, وہ واللہ سچ بول رہی ہے. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تو ایک ڈاکٹر نے بولا, بہت بڑی میٹنگ تھی, بہت بڑے لوگ بیٹھے تھے, تو انہوں نے بولا ظفر بھائی تو ہر 1 گھنٹے بعد وہی مریض دوبارہ چلا آ رہا ہے. میں نے کہا آپ کی پرابلم نہیں ہے, آپ اس کو اپنی دن کی گنتی میں کاؤنٹ کرو. جاؤ آپ نے 400 مریض دیکھنے نا, اس کو 2 بار کاؤنٹ کرو, تیسری بار آ رہی ہے 3 کاؤنٹ کرو. اس کو یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ مجھے نجات ملنے والی ہے اس درد سے, اس کھانسی سے. میری آنکھیں جو اب بینائی لوگوں کے, میں نے اپنے پیج پہ تصویریں ڈالی ہیں, لوگوں کی آنکھیں عجیب ہو گئی ہیں. ایسی کوئی سوچ سکتا تھا ان زخموں میں سے کیڑے نکلیں گے؟ پانی جس میں کیڑے بیٹھ رہے ہیں اسی کو وہ منہ پہ مار لیتے ہیں, یا آپ منہ پہ نہیں بھی مارے. جو بیماری اسکن ڈیزیز آئی ہے, دیکھیں ہیضہ تو وبا ہے. آپ کو ابھی خبر ملے گی اس کا بچہ مرا, اگلے دن اس کا مرا, کیسے کنٹرول کریں گے؟ کون سا ڈاکٹر, کون سا اسپتال؟ میں نے تو بولا کہ ہماری گورنمنٹ کچھ نہیں کرے, ایک رول پاس کرے کہ جتنے سرکاری ڈاکٹرز ہیں ان کو ہر مہینے میں 6 دن اس جگہ جا کے کام کرنا ہے, کسی بھی سیلاب زدہ علاقے میں رپورٹ میں لگانا ہے, آفت ہے ملک پہ بھئی, پھر جا کے ضرورت پوری ہوگی. کیونکہ دیکھیں کروڑوں لوگوں کے لیے کم سے کم 20-25 ہزار ڈاکٹر چاہیے جو فیلڈ میں ہو. آج یہ ڈاکٹر واپس کراچی آ رہا ہے یا کسی بھی شہر کا, وہاں حیدرآباد کا ڈاکٹر ہے, دادو کا ہے, بدین کا ہے, تو دوسرا وہاں پہنچے, زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. ابھی تو پرابلم یہ تھی کہ اگر کسی کے بچہ مر جائے, کسی کے گھر میں مر رہا ہے, تو دفنائے گا کہاں, کیا کرے؟ پہاڑ توڑ کے لاش رکھ کے سیمنٹ سے چپکا دے. میری طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے سن کے, جو مشکلات ہیں. یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ اس کو اپنا درد سمجھیں اور روزانہ کی بنیاد پہ. ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جو بھی یہاں پر جن لوگوں کو بلاتے ہیں جو کہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, اور وہ آپ کو یہ بتا سکیں کہ کتنی زیادہ پریشانی ہے جس سے وہ لوگ گزر رہے ہیں. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم خود اس جگہ پر ہوں تو ہم کیا اس کو برداشت کر سکیں گے. تو مقصد یہی ہے کہ آپ تک جو صحیح نالج ہے وہ پہنچے تاکہ صحیح چیزیں ان تک پہنچ سکیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم. پروگرام میں خوش آمدید. اور ہم گفتگو کر رہے ہیں یہاں پر کچھ ریلیف ورک کے حوالے سے, کچھ ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے, کہ ہمارے وہ بہن بھائی جو سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں, جو مشکلات میں ہیں, پریشانیوں میں ہیں, کس طرح سے ہم انہیں ان مشکلات سے نکالیں, چاہے ہم انفرادی سطح پر کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوں یا ہم کسی گروپ کی صورت میں کام کرنا چاہ رہے ہوں. ہمیں کچھ نہ کچھ ان کے لیے کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. ہمارے صاحبہ ہم نے بات کی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں, اور ہم نے اپنی سی کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کو ان چیزوں سے باہر نکالیں. ہم ایسے کیا چھوٹے چھوٹے کام کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو وہاں جا رہے ہیں وہ ایسے کوئی کام ان کو بتائیے یا ایسی ٹپس بتائیے جو ان لوگوں کے ساتھ وہ کریں تو ان کو تھوڑا اچھا فیل ہو یا وہ اس غم کو تھوڑا بھولیں. دیکھیے ریہیبلیٹیشن پہ تو کام کافی ہو رہا ہے, لیکن ریہیبلیٹیشن فزیکل ریہیبلیٹیشن ہے, کھانے کے لیے کی ریہیبلیٹیشن کر رہے ہیں, گھروں کی کر رہے ہیں, بٹ لیکن ایموشنل ریہیبلیٹیشن جو اس میں ذرا ٹائم لگتا ہے, کیونکہ اتنے بڑے سانے اور اتنے بڑے ٹراما سے گزرنے کے بعد انسان ہل جاتا ہے اندر سے, ڈر خوف بہت زیادہ بیٹھ جاتا ہے. اب ایک دفعہ کھانے کے بعد آپ کا پیٹ تو بھر گیا, لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنا شاید ڈر خوف بھی بھول جائیں, لیکن واپس اس اسٹیٹ کے اوپر آنا فوراً ہی کچھ گھنٹوں کا کام ہے. بالکل. تو اس ریہیبلیٹیشن کے اندر جو ایموشنلی ہم بات کر رہے ہیں یا جن جذبات کا احساسات کی ریہیبلیٹیشن جو ہے, اس کو بھی ہوتے ہوتے بہت ٹائم لگے گا. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کرنا, کیونکہ اب اگلے سال جب دوبارہ بارش ہوگی
تو سب کے وہی احساسات ہیں جو سب ہل جائیں گے, سب واپس اسی سانحہ کو یاد کریں گے, اسی ٹراما کے تھرو گزریں گے, اسی ڈپریشن کے تھرو گزریں گے کہ اب کیا ہوگا. تو کہیں ہم نے خالی ابھی کی ریہیبلیٹیشن نہیں دیکھنا, ہم نے آنے والے جو دوبارہ بارش ہوئیں گی ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا اور ان سے بات کرنی ہے, بیکاز یہ ون ٹائم واقعہ نہیں ہے یہ. تو اب ان چیزوں میں دیکھنا ہے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی, بیکاز اسی اتنے ڈفرینٹ انوائرمنٹ سے اتنے سارے لوگ ہیں, سب کے جذبات ایک قسم کے نہیں ہیں, سب کی نیڈ ایک قسم کی نہیں ہے, سب کی ریکوائرمنٹ ایک قسم کی نہیں ہے. جیسے ابھی ہمارے بھائی نے بھی بات کی تھی کہ سب ڈفرینٹ طبقوں سے بھی ہیں. ہمارے یہاں کلچرل ڈائیورسٹی بہت ہے نا, بالکل, ان کے کسی کا قبیلے کا سسٹم ہے, کسی کا کسی خاندان کا سسٹم ہے, ہم نے ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے. بالکل. تو جس کی جو اسکل ہے, اب ہم ریہیبلیٹیشن کی بات کر رہے ہو, خاص طور میں ایموشنل ریہیبلیٹیشن کی بات کروں گی, ان کو تھوڑا سا سننا, ان کی باتیں سننا, ان کا اندر کا, بلکہ ہمیں ایک عادت ہو جاتی ہے ایز ہیومن, ہم اپنی بات سنانے کے لیے بہت فوراً پہنچ جاتے ہیں, اپنی ایڈوائس دینے کے لیے, اپنے نسخے دینے کے لیے. ان کی باتیں سننا, ان کے درد سننا, ان کے ساتھ ایمپتھائز کرنا سب سے پہلی چیز ہے ان کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ, ان کے لیول پہ نیچے آنا. ہم اس لیول پہ بیٹھ کے ان کے اس لیول پہ ان کو نہیں سمجھ سکتے. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے, ہمیں پہلے ان کے پاس جا کے, ان کے پاس بیٹھ کر ان کی بات کو سننا ہوگا, بات کو سننا. اور ضروری نہیں کہ آپ آگے سے بول کے کچھ ان کو بول کے ہی ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں, صرف سن کے ان کے درد میں ہاں ملانا از دا بیسک تھنگ. پھر سیکنڈلی جتنی اسکل بیسڈ لوگ ہیں, اسپیشلی چھوٹے بچے, جس کی جو صلاحیت ہے, ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب برجز ٹوٹ گئی تھیں, ایک ان میں سے بندہ تھا, اس نے ایک دن میں بہت ساری برجز بنائی. اس میں جو وہ ہوپ تھی, جو جذبہ تھا, جو ایک ڈرائیو تھی کہ میں کچھ کروں, سب کے لیے کروں, وہ دیٹ واز امیزنگ. تو اس ٹائپ کی لوگوں کے اندر ہوپ جگانا اور ان کو ایک احساس دلانا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھ, اور ہم نے سب نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے, خالی اپنی مدد نہیں کرنی ہم نے. اور اسی چیز کے اندر آنیسٹلی اسپیکنگ, آپ اپنی مدد کرنے میں تو آپ شاید بول دو نا کہ نہیں کھاتے, چھوڑ دیتے, رہنے دیتے ہیں, جیسے پاکستان باقی شہر والے بھی کر رہے ہیں. لیکن وہاں جو سیلاب زندگان ہیں, اگر وہ بھی ایک دوسرے کی مدد کو اٹھ جائیں ایموشنلی بھی, تو بہت فرق پڑتا ہے. لیکن جو میں اسکل بیسڈ بات کر رہی تھی, جس میں جو صلاحیت ہے, کسی میں صلاحیت ہوئے گی برج بنانے کی, کسی میں صلاحیت ہوئے گی کسی کو ہنسانے کی, کسی میں صلاحیت ہوئے گی کسی کو کوئی اچھی میموری بتانے کی. اتنی چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں ہیں, اگر آپ ذرا سے ہٹ کے ان پر بھی بات کریں تو ایک ماحول چینج ہو جاتا ہے. تو ضروری نہیں کہ اگر ماحول ابھی بہت افسردہ ہے, ابھی بہت مشکل ہے, تو آپ اس کو مشکل ہی رکھو. تھوڑا سا ہلکا بات کرنے سے, تھوڑا سا فیوچرسٹک بات کرنے سے, یا پاسٹ میں کوئی اچھی خوشی کے بارے میں بات کرنے میں, امید دیں کہ ہم تمہارے لیے اچھا گھر بنا رہے ہیں, ہم دیکھیں آپ لوگوں کے ساتھ آ کر آپ کے کام کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر یہ بار بار ہم دہراتے رہیں گے تو ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. اتنا تک کہ میں کہتی ہوں کہ پاسٹ میں جو ان کے اچھے لمحے گزرے ہیں, جو خوشیاں گزری ہیں, اگر آپ ان کو ہی ان سے دہرائیں بعد میں, ایک نیا مینٹل آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. بیکاز اگر ابھی آپ بیٹھ کے صرف پوچھیں آپ کا پرابلم کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, تو ہمیں تو پتہ ہے مسئلے کیا ہیں, لیکن کہیں تھوڑا سا آپ کہانی میں کہتے ہیں نا ٹوسٹ لیں, آپ کسی سے پوچھیں کہ اچھا آپ بچپن میں کیا کرتے تھے, یا آپ اس سیلاب سے پہلے آپ کو کیا چیز خوشی دیتی تھی, تو تھوڑا سا ان سے اس پارٹ سے ریکنیکٹ کرنا جو سیلاب سے پہلے کا تھا, ان کی کیفیت تھی, اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. یا آگے کی ان کو امید دینا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں ہم آپ کو بیچ میں چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں, ہم آپ کے لیے یہ بھی کریں گے, یہ بھی کریں گے. تو ایک امید ان کے اندر جب جگے گی تو زندہ رہنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا. بالکل, یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم تمام لوگ جو بھی اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں, ہم کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے اندر خوشیاں تھوڑی سی لے آئیں, یا ان کی سوچ کو تبدیل کریں تھوڑا سا. گفتگو ابھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ, اور سبھی پازیٹیو بات کرتے ہیں ہمیشہ, اور سارے لوگ مثبت سوچتے ہیں, تو مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے, اور وعدے اتنے ہی کرنے چاہیے جتنے وفا کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ ہم وعدے بہت زیادہ کر لیں اور پھر اس کے بعد وہ فائر بیک کرے اور چیزیں جو ہیں وہ پھر خراب ہوں. اور دوسرے یہ کہ انسان کی جو بنیادی نفسیات ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان توقع بہت زیادہ لگا لیتا ہے. تو وہ ہائی ایکسپیکٹیشنز کے جب آپ کوئی پیرامیٹر سیٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی غلطی نہ ہو, اور اس میں حکومت کو بھی, اور اس میں این جی اوز کو بھی, اور ساتھ ہی ساتھ جو عام افراد کام کر رہے ہیں انہیں بھی بہت سنجیدہ رویہ اپنانے کی ضرورت ہے. یہ کوئی نوکری نہیں ہے, میں پھر یہ عرض کروں, یہ نوکری نہیں ہے کہ میں صبح 8:30 بجے گیا اور شام 4 بجے واپس آ گیا. یہ خدمت خلق ہے, پاکستان نے پکارا ہے آپ کو. بے شک ایسے ہی, اور جب پاکستان پکار رہا ہے تو یہ وہ وطن ہے جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے, اب آپ کو یہ پے بیک کرنا ہے. بالکل, اب ہمارا فرض ہے. اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ ذمہ دار ہیں. جیسے ہمارے بھائی ظفر عباس صاحب نے ایک بات کہی تھی, اور وہ بنیادی بات ہے کہ جو وہاں کی سچویشن ہے, تصوراتی آنکھوں سے آپ دیکھیے, اکثر تو نہیں گئے نا لوگ, بالکل نہیں گئے,
وہاں کے حالات اور جو چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، اور اس کو اپنے سامنے رکھیں. اللہ نہ کرے یہ حالات اگر ہمارے ساتھ گزریں اور ہم ان کیفیات سے گزریں تو ہمارا کیا حال ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ مثبت سوچیں، مثبت طور پہ جو مدد کر سکتے ہیں اپنے لوگوں سے، ساتھ کے لوگوں سے کہیں. دوسرا یہ جو خودرو پودے جیسے اگتے ہیں نا، ایسے بہت سارے خودرو سماجی بہبود کے ادارے بھی اگ گئے ہیں. جی صحیح کہا اور خودرو سماجی جو ورکر ہیں، کارکنان ہیں، وہ بھی اگ گئے. انہوں نے بے اعتمادی کی فضا بھی پیدا کی ہے. صحیح. جیسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، میں سب کو نہیں کہتا لیکن جو میری آبزرویشن ہے کہ ہر آدمی جناب وہ ایک اتنی بڑا ایک صندوقچہ یا بکسہ لے لیا ہے اور کھڑے میں جناب چندہ دیجئے چندہ دیجئے. کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. کوئی تعلق نہیں. انہوں نے وہ علاقہ دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ وہ علاقہ ہے کہاں. ان لوگوں سے بھی بچنا ہے ہم نے. بچنا ہے. ایسے جو ادارے جو ریپیوٹ کے ہوں وہ ان کے پاس جائیں، ان سے بات کریں. ان کو جب دیں گے تو یہ یقین ہوگا کہ بھائی یہ کم از کم وہاں تک پہنچ جائے گا. اور دیکھیں اس میں بھی پازیٹیوٹی آتی ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں نا، جب جو دینے والا ہے وہ بھی پازیٹیو رہتا ہے کہ ہماری چیز صحیح جگہ پہ پہنچ رہی ہے. یہی تو سر نے کہا نا، یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ ادارے جو قابل بھروسہ ہیں، جو کام کر رہے ہیں، جن کا کام ہمیں نظر آ رہا ہے، ان تک چیز پہنچا رہے ہیں ہم یا نہیں. تو میں اسی لیے نا ظفر صاحب ایک جملہ صرف میں آپ سے اجازت کے ساتھ جی پلیز کہ دوسرا ایک بات عرض کروں کہ ہم جمہوری مزاج کے لوگ ہیں اور سیاسی اعتبار سے اور عقائد کے اعتبار سے ہمارے اپنے اپنے ذہن ہیں. کوئی شخص ایسا نہیں جس کا عقیدہ نہ ہو، کوئی شخص ایسا نہیں جس کا کوئی سیاسی جماعت نہ ہو یا نظریہ نہ ہو. خدا را یہ آپ کی علامات ہے پہچان کی، یہ نفرتوں کی نہیں ہے. اور یہ وقت قربت کا ہے، ایک دوسرے کا خیال کا ہے. بے شک تو اس بنیاد پہ نہ کہیں کہ جی فلاں لے کر جا رہا ہے راشن تو میں کیوں اس میں دوں، یا فلاں شخص نہیں. یہ دیکھو قابل اعتبار ہے نا، اگر خود نہیں پہنچ پا رہے تو اس کو دے دو تاکہ وہ وہاں تک پہنچ. بے شک بہت اچھی بات کی آپ نے. گائیڈ بھی نہ کریں، بیکاز آنیسٹلی جو ہمارے ابھی اسکول سے بچے جا رہے ہیں، پیرنٹس سے پرمیشن لے کے جا رہے ہیں. کچھ پیرنٹس بھی روک رہے ہیں کہ مت جاؤ. جیسے ہمارے بھی بچوں کے اسکولس میں یہ تھا، تو یہ بھی ایک پازیٹیوٹی ان آگے والوں کے لیے کہ دیکھو ڈفرینٹ طبقوں کے ڈفرینٹ عمر کے بچے آ رہے ہیں. تھوڑی کنٹریبیوشن ہے لیکن ہے، تو الاؤ کریں، پرمیشنز دیں. یہاں سے بھی یہ بھی ایک بہت پازیٹیو چیز ہے. ایکچولی پیرنٹس کے اپنے دوسرے بہت سارے مسائل ہیں، اس پہ ہم پھر بات کریں گے کہ وہ کس بنیاد پر اجازت دے رہے ہوتے ہیں. ابھی تو میں ظفر صاحب سے جاننا چاہوں گی. ظفر صاحب چونکہ آپ خود وہاں پر سب کچھ دیکھ کر آئے ہیں اور آپ کو اندازہ ہے کہ کیا کیا صورتحال ہے جیسے وہ گزر رہے ہیں، تو ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے نا کام یہ بھی ہے کہ ہم ان لوگوں تک جو کوئی بھی مدد کر رہے ہیں ان کو یہ بتا سکیں کہ اس وقت کیا نیڈس ہیں ان کی. کیونکہ کھانا پینا کپڑے مسلسل لوگ کہہ رہے ہیں ہم پہنچا رہے ہیں، فوری طور پہ ابھی ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ابھی ہم آپ کے چینل پہ بیٹھے ہیں، ہمیں اس کپ کے اندر چائے لا کے دی گئی. میں کہتا ہوں ہم سیلاب زدہ علاقے میں چلتے ہیں چائے بنا کے تھرموس میں لے کر، ہم ان کو کہتے ہیں یہ لو چائے. پھر ہمیں 1 منٹ کے لیے سوچنا پڑے گا فلیش بیک میں جا کے، ہم اپنے گھر میں ہوتے تو کب چائے پیتے ہیں؟ ہم صبح چائے پیتے ہیں ناشتے میں بھائی، یا شام میں. تو ہم ان کے پاس دن میں 2 بجے پہنچے ہیں چائے لے کے. ہم نے کہا یہ لیں چائے، تو ان کا اگلا جواب ہوگا ہمارے پاس برتن ہی نہیں ہے. تو گرم چائے چلو میں پئیں گے، اس کا مطلب کب بھی چاہیے. صحیح. ہم کہیں پانی کا یہ کین لائیں، ہم 16 لیٹر کا پانی نکال لو، بولیں گے ڈالیں پانی، گلاس نہیں ہے. صحیح. دیکھیں جو پانی گھر لے گیا وہ 1 گلاس چھوڑ کے جائے گا. ہم بولیں یہ لو سبزی، یہ لو دال، یہ لو چاول بناؤ کھانا، بولیں گے پتیلی نہیں ہے. صحیح. ہم بولیں یہ سالن تمہارا جل رہا ہے اس کو ہلا کیوں نہیں رہے، وہ بولیں گے ہمارے پاس بڑا والا چمچ نہیں ہے. جو کچھ آپ دے سکتے ہیں اپنے اوپر رکھ کے سوچ لیں ایک آفت آئی تھی سب کچھ لے گئی. چمچ دے دیں، پتیلی دے دیں، گلاس دے دیں، روٹی رکھنے والا ہاٹ پاٹ دے دیں، جو دے سکتے ہیں دیں. اتنی مشکل میں ہیں. اور میں آپ سے دیکھیں جب میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی کتنا حوصلہ چاہیے تھا ایک چیز دیکھ کر اور بولنے کے لیے، کیونکہ آپ چیلنج کر رہے ہیں نا ریاست سے کہ جی 1 کروڑ لوگ کھلے آسمان کے نیچے آ گئے. میری بات پہ بھروسہ کرو، بند کرو سیاسی کیمپین ٹی وی پہ. آپ یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے اس وقت تک دیکھ لیا تھا کہ کچھ بھی نہیں بچا ہے، کچھ بھی نہیں بچا ہے. اگر میں یہ بولوں کہ جی ان کے پاس 1 گدا بچ گیا ہے. اور دوسری بات سمجھیے، جب ہم آپ کو کوئی مجھے چائے دے صبح ناشتے میں تو میری 2-3 کیفیات ہوں گی. یا میں اپنے بستر پہ ہوں گا، اس کو بیڈ ٹی بولا جاتا ہے، یا میں اپنی ڈائننگ ٹیبل پہ ہوں گا جس پہ ناشتہ اماں لا کے دینی ہے بیوی، یا میں اپنے آفس پہنچا ہوں تو آفس کی ٹیبل پہ ہوں. لیکن میں جس کو چائے آفر کر رہا ہوں اس سیلاب متاثر کو، وہ اپنے گاؤں سے 30 کلومیٹر دور ایک چھوٹی سی سوکھی ہوئی ٹرک پہ سڑک پہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو میں اس آدمی کو اس کی تو دل آزاری کر رہا ہوں میں کہ کپ وپ نہیں ہے، چائے ہے پینی ہو تو پی لو. کیا کرے، پتہ لائے، کیسے پیے؟ بولے گا اچھا بھائی شکریہ تم چائے لائے، تمہارا شکریہ، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے پینے کو. یہ سچ ہے. اگر میں جھوٹا ہوں مجھے پکڑ لو، ہتکڑی لگا دو بھائی. تو بات یہ کہ ہمیں ان کو کپڑا دینا ہے،
कंबल देना है। अगर मुझे सर्दी लग रही है, मेरी माँ को सर्दी लग रही है, मेरी दादी को सर्दी लग रही है, इसी एज के उनके भी लोग हैं और यही रिश्ते उनके भी हैं। बेशक उनका भी बेटा तड़पता होगा उस बूढ़ी औरत का जिसकी पोती शायद 2 महीने 4 महीने 6 महीने की सर्दी में कांप रही होती होगी रात में, वो भी तो तड़प रही है ना। क्या डाले उसके, पत्ते डाल दे, कीड़े वहां घूम रहे हैं, सांप वहां। जब बिलों के अंदर पानी जाएगा तो कौन सा कीड़ा है जो उस पानी, सब बाहर हैं। चले सांप ने काट लिया, फला ऑयल रिफाइनरी लेके पहुंचो, बच जाएगा बच्चा हमारा बंदा 10 घंटे में। कैसे जाओगे? तुम्हारे गांव से मेन सड़क 60 किलोमीटर दूर है। और जिनकी जिस किसी वजह से भी अमवात हो रही हैं, मैं समझता हूं हमसे खुदा सवाल करेगा। बिल्कुल ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम अपनी गाड़ी में सफर करें तो 45 मिनट बाद ठट्टा से शुरू होती है आफत और फिर पूरा सिंध। अगर हम पीछे की बात करें तो बलूचिस्तान ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें शायद 1 घंटे की फ्लाइट है। तो बात ही कि खुदा सवाल करेगा, घंटों की दूरी पर थे वो लोग जो इसलिए मर गए कि उनको किसी ने एक रोटी भी नहीं दी, जो इसलिए मर गए कि उनके सर में दर्द था, उनके पेट में एक बीमारी थी, किसी ने एक टैबलेट नहीं दी। तुम लोगों ने टैबलेट गायब कर दी मार्केट से, पैनाडॉल गायब हो गई। हमने अभी 800 कार्टन दवाइयां जमा की हैं, खरीदी हैं। आप समझें यहां से लेकर सक्खर तक जाना पड़ा है, करोड़ों रुपए की मेडिसिन। ये कोई मतलब तरीका तो नहीं है ना। तो हमने ये वो लोग जो यहाँ पे कैंप्स में शहरों में आ गए थे, तो उनकी इस वक्त क्या सिचुएशन है? उनकी सिचुएशन ये है कि उनमें से अब बहुत सारे लोग जाना शुरू हुए हैं। सही, थक गए ना। कोई कब तक इंतजार में बैठेगा कि अम्मा जागो, अभी आज इतने बजे खाना आएगा। अच्छा आपको पसंद नहीं आ रहा, खा लो, रोज आना खा। अब वो उम्मीद से वहां जा रहे हैं अपनी बस्तियों में, उनको नहीं पता वहां पे कुछ भी नहीं है अभी भी। ओहो, शुरू होंगी, इसके अंदर बहुत हैवी ड्राइव की जरूरत है। पूरी दुनिया को पाकिस्तान की सपोर्ट करनी पड़ेगी। जितने पैसे वाले पाकिस्तानी बैरून मुमालिक मुकीम हैं, जिस पे भी भरोसा है उसको भरोसा करें, उसको दें, अपने रिश्तेदारों को पैसे दें, घर बनवा दें। लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, इससे ज्यादा का है ही नहीं घर। जितने का शायद हम अपनी फैमिली को ले जाके किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाते हैं ना, उससे भी कम में एक घर बन जाएगा एक फैमिली का। यानी अगर हम तमाम पाकिस्तानी ये सोच लें कि हम में से हर शख्स थोड़ा बहुत भी करके एक एक फैमिली को ओन कर ले, कि इस फैमिली को हमने कुछ अरसे तक जो है ये कोई जितने खर्चे हैं वो उठाने हैं, वो तैयार है, या एक घर बना के देना हम है। अपने फैमिली ग्रुप, हर एक के पास फैमिली ग्रुप होता है ना, जिसपे हम तस्वीरें डालते हैं। आज हम यहाँ खाना खाने गए, आज इसकी शादी में गए, ये देखो इनकी दुल्हन ऐसी थी, दूल्हा ऐसा था, हम कैसे लग रहे हैं। कोई दिल बना देता है, कोई दुआ दे देता है। मंडे जी ने उसी ग्रुप पे डाल देंगे हमारी फैमिली ने एक फैमिली का 1.25 लाख रुपए का घर बनाना है। ये मेरी जानिब से 5,000 रुपए, नीचे आपका बेटा लिख रहा होगा, अम्मी मेरी जानिब से 300 रुपए, मेरी जान। आप यकीन जाने आधे घंटे के अंदर एक घर आपने दे दिया। अब उस घर में जितने लोग सोएंगे उसका सवाब, जितने लोग सांस ले रहे हैं एक एक सांस के बदले परवरदिगार आलम कितना सवाब देगा। सुकून सोचें, अपने ऊपर रख के सोचेंगे। हम रात में सोएं, वो सदका जारिया जो हमेशा आपको बेशक अल्लाह की रहमतों में रखेगा। और जिसकी समझ में नहीं आ रहा वो अपने घर के बाहर सड़क पे एक रात सो के दिखा दे, इस यकीन के साथ कि मेरा बंगला महल ये रहा और मैं अपने महल के सामने सो रहा हूं, 100 गार्ड चारों तरफ लगाए, सड़क पे सो के दिखा दे। और उनको सोचे जिनके ऊपर एक ऐसी आफत आई जिसके लिए वो तैयार ही नहीं थे। उनकी जिंदगी भर की मेहनत, जमा पूंजी, जहां वो अपनी ईद खुशियां सब मनाते थे, खत्म। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपने तो वैसे दिल हिला दिया। यकीन करें कि शदीद जो ना कैफियत पैदा हो जाती है इंसान की इतने इस्तराब को सुन के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस हमें हिम्मत दे। लेकिन फिर आने वाले दिनों में मैं समझती हूँ कि कोई एक पैगाम आप उन लोगों को मज़ीद अगर देना चाह रहे हो जो कि हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और सर्दी के हवाले से पर्टिकुलरली, तो वो क्या किन चीज़ों का पैकेट बना लें ताकि उन तक पहुँचना भी फिर आसान हो। और मैं फिर बोलूँगा, मैंने एक ऐलान किया था जब ये सैलाब आया कि कुछ भी जमा करो अपनी गरीब बस्तियों में, अपने किसी भी फ्लैट में जमा करो, डोर टू डोर जाके सामान लो। कोई 1 किलो आटा दे दे, दाल दे दे, चावल दे दे, ट्रक, सुजुकी, शेजोर, रक्षा जो भर सकते हो भर दो। उसको यहाँ से सैलाब ज़दा इलाका भेजने का जो खर्चा आ रहा है जेडीसी देगी। ठीक है, आज भी यही ऐलान है। आप कंबल, लिहाफ, चादर, स्वेटर छोटे हो गए, जैकेटें छोटी हो गई, जो है दे दें, हम भेज देंगे वहाँ। लेकिन आपने जैसे कहा कि ये दाल या चावल या जो लोग इस तरह की चीज़ें दे रहे हैं वहाँ पकाने की फैसिलिटी नहीं है। नहीं, अब लकड़ी मिल गई है उनको। अच्छा। लकड़ी खुश्क हो गई है। देखिए एक टाइम वो था कि जब लकड़ी ही गीली थी। सही, हाँ सही है, हम भी डूबे में, दरख्त भी डूबा हुआ है। लेकिन अब सुबह हम पे भी धूप पड़ी, दरख्त जो बाहर है उस पर भी तो धूप पड़ी। सही, तो अब टाइम वो लकड़ी उनको मिल चुकी है। बर्तनों की कमी है, चीज़ों की कमी है। आपके घरों में, सबके घरों में पतीलियाँ होती हैं, बर्तन होते हैं, दें। और यही चीज़ जो खुद से पकाने वाली, जो आपने कहा लकड़ी सूख गई है, अब खुद से पका रहे हैं, यही उनको लाइफ की तरफ, नॉर्मलिटी की तरफ वापस लेकर आएगी। एक सेंस ऑफ बिल्कुल जो पुराना, जो शदीद बारिश शुरू होती है, शदीद तूफान आता है, हमारे दिल में अपने आप को रेस्क्यू करने से भी ज्यादा जो उमंग होती है कि हम अपने घर पहुंचे। बिल्कुल, असल बुनियाद उनका घर ही नहीं है।
हमने कराची जितनी भी की बातें बारिशों की में ये यहाँ हाल पे था मकसद यही था कि हम आपको ये बता सकें कि देखिए अब जो आप लोग नए पैकेट बनाएंगे अपने, एक तो मौसम के हिसाब से आपने सोच के बनाना है कि सर्दी का मौसम जो है उसका आगाज़ है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे आगाज़ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड आ चुकी है। तो आपने जो भी पैकेट बनाने हैं, मुझे पता है बहुत से लोग देख रहे होंगे, बहुत सी मेरी माएँ बहनें देख रही होंगी जो दर्द दिल रखती हैं, जो दर्द आशना है। तो जो पैकेट आपने बनाना है उसमें कपड़ों के साथ या ग़िज़ा जो आप रख रही हैं उसके साथ आपने 2 प्लेट, 2 कप, 2 चम्मच, अगर आप 2-2 प्लेट और 2 कप और 2 चम्मच भी रख सकते हैं, आप यकीन कीजिए एक फैमिली उसमें आराम से खा लेगी। बच्चे की फीडर रख दें, एक बच्चे की फीडर रख दें, 100 रुपए की मिल जाती है। या इस तरह की कोई और चीज़ आप रखना चाहें जो बर्तनों से रिलेटेड, मेरी माएँ बहनें अच्छी तरह समझती हैं कि हम अगर एक छोटी पतीली भी रख देंगे तो उसमें वो अपना खाना सेव कर लेंगे, सुबह खाना मिल गया तो शाम को भी उसको कवर करके वो खा सकेंगे। तो खुदारा इन चीज़ों पर तवज्जो दीजिए। आपके बहन भाई अभी भी आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं। आप ये मत सोचिए कि अगर आपने एक मरतबा कोई उनकी मदद कर दी तो आपका फ़र्ज़ ख़त्म हो गया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपके अपने सगे बहन भाई अगर कभी खुदा न खास्ता बीमार हो जाएं तो आप उस वक्त तक हॉस्पिटल में रहते हैं जब तक वो वापस घर नहीं आ जाते, आपके दिल को चैन नहीं आता। ये भी हमारे बहन भाई हैं, हमारे दीनी बहन भाई हैं, और इनमें जो दीनी बहन भाई नहीं भी हैं वो इंसानियत के नाते हमारे बहन भाई हैं, क्योंकि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी मुश्किल और आफत में ये नहीं हमें कहा था कि सिर्फ मुसलमानों की मदद करो, आप इंसानियत के लिए आए और आपने इंसानों की मदद का हमें दर्स दिया है। हमने अपने आका को अगर खुश करना है, हमने अपने रब को खुश करना है, तो हमने इन चीज़ों को बहुत तवज्जो से लेना है, बहुत संजीदगी से लेना है, तभी हम अपने फ़र्ज़ को निभा सकेंगे। यकीनन ये तमाम बातें जो हम आपसे कर रहे हैं, मकसद यही है कि मैं और आप, हम सब मिलकर, जितने लोग भी इसमें काम कर रहे हैं, हम ऐसा काम करें जिसका पॉजिटिव नताइज फिर हम अपनी आंखों से देखें और खुशहाली के साथ उनके घरों में उनको दोबारा आबाद कर सकें इंशाल्लाह। प्रोग्राम मुकम्मल करने से पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी या हुमैरा आपका बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर सरब आपका और ज़फ़र साहब आपका। आप लोगों ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और वो तमाम रहनुमाई के हवाले से हमें पॉइंट्स दिए जिनकी मदद से आगे चलकर यकीनन हम बेहतर काम अंजाम दे सकेंगे। अपनी मेज़बान फरहाना अवैस को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।